فرعون کے جادوگر یا جادوگران فرعون اور سحران فرعون مختلف نام ہیں۔ فرعون کے ان جادوگروں کے جنہیں فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے لے کر آیا۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے نشانات معجزہ عطا ہوئے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ آخرکار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی۔ سورہ شعر آیت 33۔ امام عبدالرزاق ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جادوگر 70 آدمی تھے۔ صبح کو وہ جادوگر اور شام کو وہ شہداء تھے، اور دوسرے الفاظ میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ شہداء تھے۔ جب ان کو قتل کر دیا گیا، حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ انہوں نے اپنے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنتی آس کا تھا، آپ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبا تھا، اور اس میں 2 شاخیں تھیں، تاریکی میں روشن ہو جاتی۔ اس عصا کو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ آدم کے بعد انبیاء میں نسلاً بعد نسلاً چلا آیا، حتیٰ کہ شعیب کو مرحمت فرمایا، یہ لاٹھی آدم علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ان کو خاص طور پر ایک فرشتے نے دی تھی جب وہ مدینہ جا رہے تھے۔ یہ رات کو روشنی دیتی تھی اور دن کے وقت آپ اس سے ساتھ لے کر زمین میں گھومتے پھرتے اور اپنے لیے رزق تلاش کرتے، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتے تھے۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں میں سے ایک تھا۔ مصر پر فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعویٰ دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونیہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگر حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادمیوں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل لے گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔
فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شور کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو تو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے، تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم ہوا کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے، کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بدخیزی میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدہ پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دایا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دایا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔